بسم اللہ الرحمن الرحیم وفائدۃ النعت، صفت کا فائدہ. جیسے آپ نے پیچھے مضاف مضاف الیہ کے فائدے بھی پڑھے ہیں نا، ایسے ہی صفت کے بھی کچھ فائدے ہیں. تخصیص المنعوت ان کانا نکرتین، موصوف کے اندر تخصیص آ جاتی ہے اگر موصوف اور صفت دونوں نکرے ہوں تو. نحو جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس ایسا مرد آیا جو عالم ہے. آپ دیکھیں نا، رجل عام لفظ تھا، اس کے اندر تخصیص نہیں تھی. وہ رجل مرد عالم بھی ہو سکتا تھا، جاہل بھی ہو سکتا تھا، اس میں عموم تھا. تو عالم نے آ کر اس کے اندر تخصیص پیدا کر دی کہ یہاں مرد سے مراد وہ مرد ہے جو عالم ہے، جاہل سے مراد نہیں ہے. یہ پہلا فائدہ ہے صفت کا. نمبر 2، وہ توضیحہ، اور موصوف کی وضاحت ہو جاتی ہے ان کانا معرفتین، اگر وہ دونوں معرفہ ہوں، یعنی موصوف اور صفت. یعنی اگر دونوں معرفہ ہوں گے تو پھر صاف ظاہر ہے معرفہ کو تخصیص کی ضرورت تو نہیں ہے، معرفہ تو پہلے ہی مخصوص ہوتا ہے. تو وہاں پر صفت آ کر معرفہ کی وضاحت کر دے گی. جیسے کہا جانی زید، میرے پاس زید آیا. اب زید معرفہ تھا، اس کو وضاحت کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن البتہ اس معرفہ کو اس معرفہ کو تخصیص کی ضرورت تو نہیں تھی، وہ مخصوص تو پہلے ہی تھا، لیکن اس کو وضاحت کی ضرورت تھی کہ کون سا زید آیا ہے، وہ زید آیا جو فاضل عالم ہے یا وہ زید آیا جو فاضل عالم نہیں ہے. تو الفاضل نے آ کر اس کے اندر وضاحت کر دی کہ زید جو میرے پاس آیا وہ فاضل آیا، غیر فاضل زید میرے پاس نہیں آیا. وقد یکون لمجرد الثناء والمدح، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں. پہلے تک صفت کے فائدے بیان کیے، صفت کے 2 فائدے بیان کیے ہیں. نمبر 1، موصوف صفت دونوں نکرے ہوں تو صفت آ کر تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، اور اگر موصوف صفت دونوں معرفے ہوں تو صفت آ کر توضیح کا فائدہ دیتی ہے، وضاحت کا فائدہ دیتی ہے. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ نے ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ بسا اوقات صفت جو ہے وہ وضاحت اور تخصیص کے علاوہ صرف تعریف اور مدح کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ موصوف ہے. اب لفظ اللہ کو نہ تو وضاحت کی ضرورت ہے اور نہ ہی لفظ اللہ کو ضرورت ہے تخصیص کی. وہ اتنا خاص ہے کہ مزید اس میں تخصیص ہو ہی نہیں سکتی، معرفہ ہے، اور اس کو وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر رحمان اور الرحیم جو ہے وہ صرف تعریف کے لیے آیا ہے، رحمان اور رحیم کا لفظ صرف کس کے لیے آیا ہے؟ تعریف کے لیے. وقد یکون مجرد الثناء، اور کبھی صرف تعریف کے لیے اور مدح کے لیے بھی صفت آتی ہے. نحو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد یکون للذم، اور صفت کبھی مذمت کے لیے بھی آتی ہے. صفت کبھی کس کے لیے آتی ہے؟ مذمت کا فائدہ بھی دیتی ہے. اب یہ صفت کے سارے فائدے بیان ہو رہے ہیں نا. پہلا فائدہ تھا تخصیص، دوسرا تھا توضیح، تیسرا تھا صفت کا فائدہ ثنا اور مدح، اور چوتھا فائدہ ہے مذمت، کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے. شیطان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا رجیم جو مردود ہے. یہ چوتھا فائدہ ہو گیا. پانچواں فائدہ وقد یکون للتاکید، کہ صفت کبھی تاکید کے لیے بھی آتی ہے، کلام کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نفخۃ واحدہ. نفخہ یہ فعلتن کے وزن پر ہے، نفخۃ بر وزن فعلتن. نفخۃ کا جو فعلتن کا وزن ہوتا ہے اس کے اندر ایک والا ترجمہ خود بخود پایا جاتا ہے. واحدتن کا لفظ ایک کے ترجمے کے لیے نہیں آیا، واحدتن کا لفظ تاکید کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے. یعنی آپ نفخہ کو گن نہیں رہے کہ وہ نفخہ ایک ہوگا یا 2 ہوگا، بلکہ آپ نفخہ کی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تاکید بیان کر رہے ہیں کہ نفخۃ واحدہ، وہ نفخہ ایک ہی ہوگا، وہ جو چیخ آئے گی وہ ایک ہی ہوگی. یہاں صرف تاکید مقصود ہے، نفخہ کو گننا مقصود نہیں ہے. تو یہ 5 فائدے ہیں صفت کے. نمبر 1 تخصیص، جیسے دونوں نکرے ہوں. نمبر 2 توضیح، جب دونوں معرفے ہوں. اور نمبر 3 صفت کا ایک فائدہ تعریف اور مدح بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفت کا ایک فائدہ مذمت بھی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور نمبر 5 میں صفت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صفت سے کلام میں تاکید بھی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے نفخۃ واحدہ. یہ صفت کے 5 فائدے بیان کر دیے. وَاعْلَمْ أن النكرة توصف بالجملة الخبرية نحو مررت برجل أبوه عالم أو قام أبوه، والمزمر لا يوصف ولا يوصف به. وَاعْلَمْ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صفت ہمیشہ مفرد ہی ہو،
یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات نکرہ کے بعد جو صفت ہے وہ جملہ بھی ہوتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صفت آئے تو وہ مفرد ہو، بلکہ صفت کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، لیکن جملہ صفت کس چیز کی بنے گا؟ صرف اور صرف نکرہ کی صفت بنے گا، معرفہ کی صفت وہ نہیں بنے گا۔ جیسے مررت برجل ابوہ عالم، اب رجل نکرہ ہے، آگے ابوہ عالم پورا جملہ ہے جو کہ رجل کی صفت بن رہا ہے۔ اسی طرح مررت برجل قام ابوہ، اب یہاں پر رجل نکرہ ہے اور آگے قام ابوہ اس کی صفت بن رہا ہے جو کہ پورا جملہ ہے۔ پہلی مثال جملہ اسمیہ کی ہے اور دوسری مثال جملہ خبری فعلیہ کی ہے۔ وعلم، اور آپ جان لیں، ان النکرۃ توصف بالجملۃ الخبریہ، بے شک نکرہ کی صفت بیان کی جاتی ہے جملہ خبریہ کے ساتھ۔ جملہ خبریہ پہ دونوں آ گئے، جملہ خبری اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ کی مثال نحو جیسے مررت برجل ابوہ عالم، اور جملہ فعلیہ کی مثال جیسے مررت برجل قام ابوہ۔ والمضمر لا یوصف ولا یوصف به، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اور فائدہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ صفت کا فائدہ نہیں ہے، ویسے فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ ضمیر جو ہے نہ تو یہ موصوف بن سکتی ہے اور نہ ہی ضمیر صفت بن سکتی ہے۔ موصوف تو اس لیے بھی نہیں بن سکتی، موصوف اس میں ذات ہوتا ہے، جبکہ ضمیر اس میں ذات نہیں ہے، وہ اس میں ضمیر ہے۔ اور صفت اس لیے نہیں بن سکتی کہ صفت وہ چیز بنتی ہے جس کے اندر صفتی معنی پایا جائے، اور ضمیر کے اندر صفتی معنی نہیں پایا جاتا۔ والمضمر، اور ضمیر لا یوصف موصوف نہیں بن سکتی، ولا یوصف به، اور نہ ہی صفت بن سکتی ہے۔ لمجرد فصل کا کیا ترجمہ ہے العطف استاد؟ بالحرف، یقول یہاں سے استاد مصنف رحمت لمجرد کا اللہ علیہ توابع کی دوسری قسم کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہے عطف بالحرف۔ تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة۔ یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ عطف بالحرف کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ عطف بالحرف وہ تابع ہوتا ہے کہ جس کی طرف وہ چیز منسوب کی جائے جو اس کے متبوع کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اگر متبوع کی طرف کوئی فعل منسوب ہے تو اس کی طرف بھی فعل منسوب ہو، اگر متبوع کی طرف کوئی اس میں فاعل منسوب ہے تو اس کی طرف بھی اس میں فاعل منسوب ہو، یعنی جو چیز متبوع کی طرف منسوب ہوگی وہی تابع کی طرف بھی منسوب ہوگی، اور اس نسبت میں دونوں مقصود ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ متبوع تو مقصود ہوگا لیکن تابع مقصود نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس نسبت میں دونوں کیا ہوں گے؟ مقصود ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، اب آپ نے آنے کی نسبت جس طرح زید کی طرف کی ہے اسی طرح آنے کی نسبت آپ نے عمر کی طرف بھی کی ہے، یعنی آنے کی نسبت میں دونوں مقصود ہیں، کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک مقصود ہے دوسرا مقصود نہیں ہے۔ تابع، عطف بالحرف ایسا تابع ہوتا ہے ینسب الیہ، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ما اس چیز کی جس کی نسب الی متبوعہ نسبت کی جاتی ہے اس کے متبوع کی طرف۔ وکلاہما مقصودان، اور وہ دونوں مقصود بھی ہوتے ہیں بتلک نسبت، اس نسبت سے۔ ویسمى عطف النسق ایضا، یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ اس کا دوسرا نام بیان فرما رہے ہیں کہ عطف بالحرف کو عطف نسق بھی کہا جاتا ہے، عطف بالحرف کو عطف نسق بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، وَيُسَمَّى عَطْفُ النَّسْقِ، اور اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ اچھا، نسق کا معنی ہوتا ہے ترتیب، نسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترتیب۔ تو عطف بالحرف میں بھی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے معطوف علیہ ہوتا ہے پھر معطوف ہوتا ہے، ایک ترتیب چل رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو عطف نسق بھی کہا جاتا ہے۔ وشرطہ ان یکون بینہ و بین متبوعی احد حروف العطف، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عطف بالحرف کی ایک شرط بیان فرما رہے ہیں، آسان سی شرط ہے کہ عطف بالحرف کی شرط یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان حروف عاطفہ میں سے کوئی حرف ہو، حروف عاطفہ میں سے کوئی حرف ہو، اور حروف عاطفہ کتنے ہیں وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گے۔ بشرط ہو، عطف بالحرف کی شرط یہ ہے کہ ان یکون بینہ و بین متبوعہ، یہ کہ معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان، بینہ میں ہو ضمیر کا مرجع معطوف ہے،
اور وبین متبوعی، متبوع سے مراد معطوف علیہ ہے، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ہو احد حروف العطف، حروف عطف میں سے کوئی حرف۔ حروف عطف کون سے ہیں وہ نیچے لکھے ہوئے بھی ہیں، الواو والفاء وثم حتی او ام اما لا بل لیکن، یہ 10 حروف ہیں غالباً، آپ ان کو گن بھی لیں، 10 حروف ہیں یہ۔ وسیأتی ذکرها فی القسم الثالث انشاءاللہ تعالی، اور اس کا ذکر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ قسم ثالث میں حروف کی بحث میں آ جائے گا، نحو جیسے قام زید وعمر۔ وإذا عطف على الضمير المرفوع المتصل يجب تأكيده بالضمير المرفوع المنفصل، نحو ضربت أنا وزيد، إلا إذا فصل، نحو ضربت اليوم وزيد۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر آپ عطف کریں کسی اسم ظاہر کا، ضمیر مرفوع متصل پر آپ کس کا عطف کر رہے ہیں، اسم ظاہر کا عطف کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں ضمیر مرفوع متصل کی آپ پہلے تاکید لائیں گے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ۔ لیکن یہ اس وقت ضروری ہے کہ جب معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ اگر معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فاصلہ ہو، جی آواز بیچ میں ساری کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ جی جی کہاں سے سمجھ نہیں صحیح آیا؟ آواز۔ یہ اس کے بعد وَإِذَا عَطَفَ عَلَى الضَّمِيرِ ضمیر المرفوع المتصل، یہاں سے وَإِذَا عُطِفَ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر آپ عطف کریں گے اسم ظاہر کا، ضمیر مرفوع متصل پر آپ عطف کریں گے اسم ظاہر کا، تو پھر ضمیر مرفوع متصل کی پہلے آپ تاکید لائیں گے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، اور یہ اس وقت ضروری ہے کہ جب معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ اگر فاصلہ ہو تو پھر ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ لانا ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال جیسے ضربت و زید، انا کو ہٹا دیں فی الحال، ضربت و زید، اب ضربتو میں تاپش تو ایک ضمیر ہے اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس ضمیر مرفوع متصل پر میں زید کا عطف کروں کہ میں نے مارا اور زید نے مارا، یعنی آپ مارنے کی نسبت اپنی طرف بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور زید کی طرف بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ضربتو میں تو ضمیر پر آپ عطف کریں گے زید کا، تو اب یہ اس میں ظاہر ہے، جب اس میں ظاہر کا آپ عطف کر رہے ہیں تاپش تو پر، تو اس کی تاکید لانا ضروری ہے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ۔ ضربتو کی تو ضمیر واحد متکلم کی ہے، تو ضمیر مرفوع منفصل واحد متکلم کے لیے انا آتی ہے، تو آپ کو آنا پھر بعد میں ذکر کرنا پڑے گا۔ لیکن جب معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فاصلہ آ جائے تو پھر ضرورت نہیں ہوتی ضمیر مرفوع منفصل لانے کی، جیسے ضربتو الیوم وزید، اب دیکھیں ضربتو میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے، اس پر آپ عطف کر رہے ہیں زید کا، لیکن درمیان میں آنا لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ درمیان میں الیوم کا کیا آ چکا ہے، فاصلہ آ چکا ہے۔ وَإِذَا عُطِفَ، اور جب عطف کیا جائے علی الضمیر المرفوع المتصل، ضمیر مرفوع متصل پر، یجب تو ضروری ہو جاتا ہے تاکید ہو، اس کی تاکید لانا بالضمیر المنفصل، ضمیر منفصل کے ساتھ، نحو جیسے ضربت انا وزید، الا اذا فصل، مگر یہ کہ جب فاصلہ آ جائے درمیان میں، نحو جیسے ضربت اليوم وزید۔ چلیں جی یہاں تک اس کو کرتے ہیں، جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ۔